اب آگے دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پھر عرض کرتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو، کیا یقیناً ایسے ہوگا؟ کیونکہ وہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا جن میں ان باتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان باتوں کو لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب ایسا ایسا ہوگا تو ان کو بڑی حیرت ہو رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کیا ایسا ہوگا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت عمرا اور حکام، یعنی عمرہ سے مراد یعنی جو حکومتی عہدیدار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت عمرہ یعنی امیر کی جمع عمرہ ہے، اور اس سے مراد جو بھی عہدیدار لوگ ہوتے ہیں، جو حکام ہیں یا آفیسر ہے یا کسی تنظیم کے عہدیدار ہیں، فرمایا کہ اس وقت عمرہ ظالم اور وزراء فاسق ہوں گے، یعنی جو ان کے وزیر ہوں گے، جو ان کے مشیر ہوں گے، وہ سارے کے سارے فاسق ہوں گے، یعنی دنیا کے دیوانے ہوں گے، امانت دار خائن ہوں گے، جن کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کریں گے۔ آج دیکھیں ہمارے سامنے معاملہ کہ لوگوں کو امانت دی جائے تو لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر واپسی کرنے میں بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور ایک قرض کی صورت ہے کہ قرض کی صورت تو ایسی دیکھی گئی ہے، خود ہمارا بھی ڈائریکٹ تجربہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو قرض دے دیں تو پھر واپسی کی امید نہ رکھیں، حالانکہ قرض بھی ایک امانت کی حیثیت رکھتا آپ کے پاس جو آپ کو لوٹانی تھی، مگر لوگ آج کل اس کو نہیں لوٹاتے۔ کتنے بیچارے بندے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ حضرت وظیفہ بتا دیں کہ اتنے اتنے پیسے لوگوں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں اور وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اور ان کے جو لوگ یہ پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بود و باش کو دیکھیں تو جناب اپنے استعمال کے لیے گاڑیاں رکھی ہیں، گھروں پہ ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں اور اعلیٰ اعلیٰ جگہ پر ان کا آنا جانا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی قرضہ واپس کرو تو کہتے ہیں جی میں تو زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی حکومت ہوگی، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت ہی حکمران بن جائے گی، مراد یہ کہ گھروں میں عورتوں کی چلے گی اور مرد ان کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس کی آگے وضاحت مزید آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور باندیوں سے مشورہ لیا جائے گا، یعنی یہاں پہ تو باندیوں کا لفظ آیا، لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ باندیوں کا رواج نہیں ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو فلرٹ کرتی ہیں، لوگوں سے دوستیاں لگاتی ہیں، تو لوگ انہی سے مشورہ کرتے ہیں، انہی سے کام کرتے ہیں، انہی سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کم سن مقرر ممبروں پہ چڑھیں گے، یعنی تقریر کریں گے، لیکچر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ مساجد کے اندر بھی چلے جائیں کہ ایسے مقرر، ایسے لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں آپ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی علم دین کا کورس نہیں کیا، لیکن آج ان کو بٹھایا ہوا ہے اور لوگ بڑے مزے سے ان کی قصے کہانیاں سن رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ تقریباً اسی رمضان کے اندر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلایا جاتا تھا جو لوگوں کے شرعی مسائل کے جواب دیتے تھے، مگر اب اکثر چینل پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ماڈرن قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قصص الانبیاء سنا رہے ہیں، کوئی قصہ سنا رہا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے ساری کی ساری بات ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو، کیا لازماً ایسا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زمانے میں ایسے لوگ ملک کے والی ہوں گے، یعنی ملک کے جو حکمران ہوں گے، اگر کوئی انہیں حق بات کی کہے گا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ یہ اب دیکھ لیں آپ، ایسا ہو رہا ہے خاص طور پر عرب کنٹریز میں۔ وہاں پر تو جو شخصی حکومتیں ہیں ان میں تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کا امام بھی اگر کوئی حق بات کہہ دے اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کر دے نام لے کے، کشمیر کے حق میں، تو ان کے کورٹ مارشل ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مسجد کا امام اگر حق بات کہہ دے تو ان کو اسی وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کی ویڈیوز آج ہمارے سامنے موجود ہے، سوشل میڈیا پہ رکھی ہیں وہ، کس طرح سے ان اماموں کو گرفتار کیا جاتا ہے، کس طرح ذلیل و رسوا کر کے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ان حکم تو ان کی خاموشی سے سمجھیں گے کہ وہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے،
اور ایسا ہی ہے ہمارے سامنے، جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو گرفتار کر لیتے ہیں، اور جب کچھ نہ بولا جائے تو لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو اگر غلط ہوتا تو یہ بولتے نا، انہوں نے تو کچھ نہیں بولا ہمیں ان علماء نے، تو پھر وہ اپنا کام نکال رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ وہ مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال و دولت سمجھیں گے۔ اب مال غنیمت تو جہاد کی صورت میں آتا ہے، یہاں پر یہ مال غنیمت سے مراد یہ ہے جو حکومتی مال ہوتا ہے، جو ٹیکسز کے ذریعے حکومت کو حاصل ہوتا ہے، اب اس کو اپنا ذاتی مال سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ شب و روز یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر مختلف محکمے ہوتے ہیں، مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، اور ان وزارتوں میں جس میں سب سے زیادہ گھپلہ کرنے کی یعنی گنجائش ہوتی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے، تو اس پیسے کو وہ لوگ اس میں سے لیتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ روڈوں کے ٹھیکے بن جاتے ہیں، اور روڈ کاغذات میں بن بھی جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی روڈ نہیں بنتا، اور وہ پیسے ان لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کو لے لیجئے کہ جن کا کام تھا آثار قدیمہ کو محفوظ رکھنا، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قبروں پہ لگے ہوئے جو پرانے پتھر ہیں، جو کئی سو سال پرانے پتھر ہیں، وہ یہاں سے انہی کی نگرانی میں نکالے جاتے ہیں اور ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں دیگر ممالک کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر کہ لوگ جو ہے کہ مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال اور دولت سمجھیں گے، اور فرمایا کہ رعایا کی عورتوں سے زنا کریں گے، یعنی اپنے ہی جہاں پر یہ حکمران ہوں گے تو وہاں کی عورتوں کے ساتھ یہ برے کام کریں گے، اور یہ عام ہے۔ بہرحال ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ٹیلی ویژن تک دکھایا گیا ہے کہ ایک اجنبی عورت وہ اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہے، اور میڈیا پہ پروگرام چل رہا ہے، اور وہ انعام تقسیم ہوا، کسی کو موٹر سائیکل ملی ہے، تو لڑکی نے سر عام سب لوگوں کے بیچ میں اس ہوسٹ کو جا کے گلے لگا لیا ہے، اور اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھا گیا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیزیں عام چل رہی ہیں، تو یہ تو لوگوں کے سامنے اتنا ہوا، لوگوں کے پیچھے کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا پس دیوار پس پردہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔